بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الذین قالوا، اور لوگوں میں سے جو یہ کہتے ہیں انا نصارا کہ ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقہم ہم نے عہد لیا ان سے بھی، فنسوا حظا مما ذکروا بہ پس بھلا دیا انہوں نے نصیحت سے فائدہ اٹھانا، مما ذکروا بہ جو ان کو یاد دلائی گئی تھی نصیحت، فأغرینا بینہم العداوۃ پس ہم نے ڈال دی ان کے درمیان آپس میں عداوت، والبغضاء اور دشمنی، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، وسوف ینبئہم اللہ اور عنقریب اللہ خبر دے گا ان کو، بما کانوا یصنعون اس چیز کی جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، قد جاءکم تحقیق آئے تمہارے پاس، رسولنا ہمارے رسول، یبین لکم وہ بیان کرتے ہیں تمہیں، کثیرا بہت سی وہ باتیں، مما کنتم تخفون من الکتاب جو تم چھپاتے ہو اپنی کتاب میں، جو تم نے چھپائی اپنی کتاب میں، ویعفو عن کثیر اور درگزر کر دیتے ہیں وہ بہت سی باتوں کو، قد جاءکم من اللہ تحقیق آئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین نور اور روشن کتاب، واضح کتاب، نور و کتاب مبین روشن اور نور کتاب، یہدی بہ اللہ ہدایت دیتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے، من اتبع جو کوئی اتباع کرے، رضوانہ اس کی رضا کی، سبل السلام سلامتی والے رستے کی طرف، سبل السلام سلامتی والے رستے کی طرف، ویخرجہم من الظلمات الی النور اور وہ نکالے گا ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ اور وہ ان کو ہدایت دیتا ہے، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم سیدھے رستے کی طرف، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ تحقیق انکار کیا ان لوگوں نے، قالوا جو یہ کہتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، هو المسیح ابن مریم کہ وہ مسیح ابن مریم ہے، کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، نعوذ باللہ، قل کہہ دیجئے، فمن یملک من اللہ شیئا کون مالک ہوگا اللہ کے سوا کسی بھی چیز کا، ان ارادہ اگر ارادہ کر لے اللہ، ان یہلک المسیح ابن مریم یہ کہ وہ ہلاک کر دے گا مسیح ابن مریم کو، و امہ اور ان کی والدہ کو، مسیح کو جو مریم کے بیٹے ہیں اور مریم علیہ السلام کو فنا کر دے گا، ومن فی الارض جمیعا اور جو کچھ ہے زمین میں تمام کے تمام کو، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وہ پیدا کرتا ہے تخلیق کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ وہ جو کہتے ہیں اپنے کو نصارہ، ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا
پھر وہ بھول گئے نفع اٹھانا نصیحت سے جو ان کو یاد دلائی گئی تھی، جو ان کو کی گئی تھی۔ پھر ہم نے ان میں آپس میں دشمنی لگا دی اور بغض اور عداوت کی وجہ سے، اور وہ قیامت تک چلے گی، قیامت کے دن تک۔ اور ان قریب بتائے گا ان کو اللہ جو کچھ وہ کرتے تھے۔ نصارا، لفظ نصارا کا ماخذ یا تو نصر ہے جس کے معنی مدد کرنے کے ہیں، اس لیے نصارہ کہا گیا، یا پھر ناصرہ، ناصرہ کی طرف نسبت ہے جو ملک شام میں اس بستی کا نام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہتے تھے، اس لیے ان کو مسیح ناصری بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں تو وہ گویا اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کے سچے دین اور پیغمبروں کے حامی و ناصر ہیں، اور حضرت عیسیٰ یعنی حضرت مسیح ناصری کے اتباع کرنے والے ہیں۔ اس زبانی دعوے اور تفاخر کے باوجود دین کے معاملے میں جو ان کا رویہ ہے یا جو اس وقت ان کا رویہ تھا وہ آگے آیات میں بیان ہو چکا۔ نصارہ بھی اپنے ہی لوگوں کی طرح آگے قدم بقدم آگے تھے، یعنی اللہ کی نافرمانی میں۔ یہود کی طرح ان سے بھی عہد لیا گیا، اخذنا میثاقہم، لیکن یہ بھی عہد شکنی اور بے وفائی میں ان سے کچھ پیچھے نہ رہے، کچھ کم نہ رہے، بلکہ قدم بقدم تھے۔ انہوں نے بھی نصیحت پر جن میں فلاح تھی، نجات تھی، کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ انہوں نے بھی فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، بس بھولا دیا انہوں نے نفع اٹھانا نصیحت سے جو ان کو یاد دلائی گئی تھی۔ بائبل میں نصیحتوں کا وہ حصہ باقی ہی نہ چھوڑا جو حقیقتاً مذہب کا مغز تھا، یعنی مذہب کا بہت امپورٹنٹ حصہ تھا، انہوں نے بائبل سے وہ حصہ ہی ختم کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے اہل کتاب کا آپس میں بغض اور عناد، فَأَغْرَيْنَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب نصارہ کے درمیان آپس میں بغض اور عداوت ہے، یا یہود اور نصارہ ان کے درمیان بغض اور عداوت ہے، دشمنی ہے؟ تو یہ دونوں ہی ہیں، یعنی نصارہ میں یا یہود اور نصارہ دونوں میں عداوت جھگڑے ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئے۔ آسمانی سبق کو ضائع کرنے اور بھلا دینے کا جو نتیجہ ہونا چاہیے تھا وہ ہوا، یعنی جب وحی الہی کی اصلی روشنی ان کے پاس نہ رہی تو وہ جہالت کے اور اپنے گمان کے اندھیروں میں ایک دوسرے سے الجھنے لگے۔ مذہب تو نہ رہا پر مذہب کے جھگڑے رہ گئے، بیسیوں فرقے پیدا ہو کر اندھیرے میں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ یہ فرقہ وارائیت اور تصادم آخر کار آپس کی شدید ترین عداوت، بغض پر ختم ہوا۔ کوئی شبہ نہیں کہ آج مسلمانوں میں بھی بے حد فرقے ہیں، تصادم موجود ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وحی الہی، قرآن مجید، قانون سماوی اللہ کے حکم سے بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن احادیث مبارکہ ہمارے پاس موجود ہے بالکل اسی حالت میں۔ اسی لیے اختلافات کی موجودگی میں بھی مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت برابر حق و صداقت پر قائم رہی ہے اور رہے گی۔ اس کے برخلاف یہود و نصارہ کے اختلافات، یا مثلاً پروٹسٹنٹ اور
رومن کیتھولک وغیرہ فرقوں کی باہمی مخالفت میں کوئی ایک فریق بھی نہ آج حق و صداقت پر قائم ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جب تک یہ ہدایت کی روشنی نہیں پائیں گے یہ حق کے رستے کی طرف نہیں آ سکتے۔ اللہ نے فرما دیا کہ قیامت تک کا لفظ یعنی جب تک وہ رہیں گے یہ اختلاف، یہ اناد ان میں باقی رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ قیامت تک کا لفظ الی یوم القیامہ کا لفظ ایسا ہے جیسے ہمارے محاورے میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص تو قیامت تک بھی اس حرکت سے باز نہ آئے گا۔ اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ یہ شخص قیامت تک زندہ رہے گا، یہ حرکت کرتا رہے گا۔ مراد یہ ہے کہ اگر قیامت تک بھی زندہ رہے تو اس عادت کو، اس بات کو نہ چھوڑے گا۔ اسی طرح آیت میں الی یوم القیامہ کا لفظ آنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہود و نصارہ کا وجود قیامت تک رہے گا اور ان قریب خبر دے گا اللہ ان کو جو وہ کرتے ہیں، یعنی آخرت میں پوری طرح اور دنیا میں بھی بعض واقعات کے ذریعے ان کو نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آئے تمہارے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، یبین لکم کثیرا، وہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے بہت سی وہ باتیں، مما کنتم تخفون من الکتابی، جو تم کتاب میں چھپاتے تھے، ویعفو عن کثیر، اور بہت سو کو تو وہ درگزر کر جاتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب۔ یہ سب یہود و نصارہ کو خطاب ہے یا اہل الکتابی سے کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی آمد کی بشارت تمہاری کتابوں میں اس قدر تحریف ہونے پر بھی کسی نہ کسی عنوان سے موجود ہے، تشریف لائیں، جن کے منہ میں اللہ نے اپنا کلام ڈالا، جنہوں نے ان حقائق کی تکمیل کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ناتمام چھوڑے تھے، توریت انجیل کی جن باتوں کو تم چھپاتے تھے، مما کنتم تخفون من الکتابی، اور بدل سدل کر کے بیان کرتے تھے، ان میں ضروری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر فرما دی، یبین لکم کثیرا، اور جن باتوں کو ضرورت نہیں تھی، ویعفو عن کثیر، ان سے درگزر کیا۔ نور و کتاب، سلامتی کا رستہ، یعنی نور سے تحقیق آئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، نور، یہاں نور سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے، اور کتاب مبین، کتاب مبین سے قرآن کریم مراد ہے، یعنی یہود و نصارہ جو وحی الہی کی روشنی میں اللہ کی وحی کی روشنی کو ضائع کر کے اپنے گمان، اپنی خواہشوں کی تاریکیوں میں اور باہمی اختلافات میں، ضد میں جا پڑے، جس سے نکلنے کا قیامت تک کوئی امکان نہیں، ان سے کہہ دو کہ خدا کی سب سے بڑی روشنی آ گئی، اگر نجات صحیح رستے پر چلنا چاہتے ہو تو اس روشنی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے پیچھے چل پڑو، سلامتی کی راستے، سلامتی کی جو راہیں ہیں، سبل السلام، وہ کھل جائیں گی اور اندھیرے سے نکل کر اجالے میں چلے جاؤ گے۔ یہ ہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے، یعنی قرآن کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، جس کو چاہتا ہے، جو اتباع کرتا ہے اللہ کی رضامندی کی، اسے اللہ سلامتی کی راہیں دے دیتا ہے اور نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف اپنے حکم سے، اور ہدایت دیتا ہے سیدھے رستے کی طرف۔ اور جس کی رضا کے تابع ہو کر چل رہے ہو، اس کی دستگیری سے صراط مستقیم کو بے تکلف طے کر لو گے۔ اللہ کی رضا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے تم سیدھے رستے کی طرف
چلے جاؤ گے اور ہدایت کے راستے کو طے کر لو گے۔ لقد کفر الذین، تحقیق انکار کیا ان لوگوں نے، قالوا جو کہتے تھے، ان اللہ بے شک اللہ وہ، هو المسیح ابن مریم وہ مسیح ابن مریم ہے۔ کہہ دیجئے پھر کون مالک ہوگا، کون کچھ کر سکتا ہے اللہ کے سوا، اگر اللہ ارادہ کر لے کہ وہ فنا کر دے مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو۔ اللہ نے ان کے عقیدے کو بتایا، عقیدہ عینیت، یعنی عیسیٰ کے علاوہ خدا کوئی اور چیز نہیں۔ کہتے ہیں یہ عقیدہ نصارہ میں سے فرقہ یعقوبیہ کا ہے، جس کے نزدیک نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ حلول کیے ہوئے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ جب نصارہ حضرت عیسیٰ کی نسبت اور اللہ ہونے کے قائل ہیں اور ساتھ ہی توحید کا بھی زبان سے اقرار کرتے جاتے ہیں، یعنی خدا ایک ہی ہے، تو ان دعووں کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک عیسیٰ کے سوا کوئی خدا نہ ہو۔ بہرحال جو بھی صورت لی جائے وہ کفر ہے۔ لقد کفر الذین، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو وہ عیسیٰ ہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ ایسے کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کے اس باطل عقیدے کو بیان کیا، یعنی اگر فرض کرو اللہ تعالیٰ یہ چاہے جو واحد ہے، قادر ہے، قہار ہے، کہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام اور امہ اور ان کی ماں مریم علیہ السلام اور اگلے پچھلے زمین میں جو بھی ہے ومن فی الارض جمیعا، ان کو اکٹھا کر کے ایک دم میں ہلاک کر دے، فنا کر دے، تو تم ہی بتاؤ کہ اس کا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے؟ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یعنی ازل اور ابد کے سارے انسان بھی اگر فرض کرو وہ اکٹھا کر کے، جمع کر کے اور فنا کر دے سب کو، ایک ہی آن میں سب کو ہلاک کرنا چاہے، تو سب کی اجتماعی قوت بھی اللہ کے ارادے کو ملتوی نہیں کر سکتی، چند سیکنڈ کے لیے بھی ملتوی نہیں کر سکتی، کیونکہ مخلوقات کی قدرت محدود ہے اور خالق کی قدرت وہ لامحدود ہے۔ خدا کی ذاتی اور لامحدود قدرت کے مقابلے میں انسان بہت عاجز ہے، اور جس کا اعتراف خود وہ لوگ بھی کرتے ہیں جن کے رد میں یہ خطاب کیا جا رہا ہے، بلکہ خود مسیح ابن مریم بھی جن کو لوگ خدا بنا رہے ہیں یہی کہتے ہیں۔ مرقس کی انجیل میں حضرت مسیح کا یہ مقولہ موجود ہے، ان کا یہ قول موجود ہے کہ اے باپ، ہر چیز تیری قدرت کے تحت میں ہے، تو مجھ سے یہ موت کا پیالہ ٹلا دے، اس طرح نہیں جو میں چاہتا ہوں بلکہ اس طرح جیسے تیرا ارادہ ہے۔ پس جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو تم خدا کہتے ہو اور ان کی والدہ ماجدہ مریم صدیقہ جو تمہارے زعم میں خدا کی ماں ہوئی، تمہارے خیال میں وہ خدا کی ماں ہوئی، وہ دونوں بھی اور تمام جو بھی چیزیں من فی الارض زمین میں ہیں سب مل کر بھی اللہ کے ارادے کے سامنے عاجز ہیں، تو خود سوچ لو کہ ان کی یا ان کی والدہ یا کسی اور مخلوق کی نسبت خدائی کا دعویٰ کرنا کس قدر گستاخی ہے۔ اس آیت میں ان یہلکا، ہلاک کو موت کے معنی میں لیا ہے، یعنی ہلاک کر دے، مگر جمیعاً کے لفظ کی تھوڑی سی وضاحت کر دی۔ یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ آیت میں ہلاک کے معنی موت کے نہ لیے جائیں، جیسا کہ راغب نے لکھا ہے، کبھی ہلاک کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا مطلقاً فنا اور نیست و نابود ہونا، مثلا کل شیء ہالک الا وجہہ، یعنی اللہ کی ذات کے سوا ہر چیز نیست و نابود ہونے والی ہے۔ اس معنی پر
آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ اور تمام من فی الارض کو قطعاً نیست و نابود اور بالکل فنا کر دیں، ارادہ کر لیں فنا کرنے کا، تو کون ہے جو اس کے ارادے کو روک سکے؟ اللہ تعالیٰ کسی جگہ نبیوں کے حق میں ایسی بات فرماتے ہیں تاکہ امت بندگی کی حد سے آگے نہ گزر جائے. نبی اس لائق نہیں، لیکن اللہ اس لیے ایسے فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ اگر ارادہ کر لے کہ فنا کر دیں عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو، لیکن اللہ اس لیے ایسا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سے زیادہ نبیوں کا گمان نہ کرنے لگیں یا نبیوں کو ہی رب نہ بنا لیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ کے لیے جو کچھ آسمان میں اور جو زمین میں ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جو چاہے جس طرح چاہے. مثلا حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے، حضرت حوا کو بغیر ماں کے اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا. کسی کا زور اس کے سامنے نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. Subscribe Sukuni Kalp.